ایک وظیفہ یعنی عمل میں بتاتا ہوں، اگر کوئی بندہ اس کو اپنائے گا، اس پہ عمل کرے گا، انشاءاللہ وہ حسد، نظر بد، جادو اور ہر قسم کے شر سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ تو اچھا وہ وظیفہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب رات کو سونے سے پہلے وہ وظیفہ، وہ عمل لازمن کیا کرتے تھے۔ اچھا، وہ عمل کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بستر مبارک پر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 3 کل سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس، اچھا، آخری 3 کل پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں مبارکوں پر پھونک مارنے کے بعد اپنے چہرے والی جانب سے شروع کرتے، جسم کے سامنے والے حصے سے، اور پورے جسم پہ دم کرتے، اور یہ عمل 3 مرتبہ دہراتے۔ میں اس کو پھر واضح کر دوں کہ یعنی 3 مرتبہ کیسے دہراتے۔ اگر کوئی بندہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو آسان میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جب وہ اپنے بستر پہ لیٹے، یعنی یہ وہ عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سونے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ تو اگر کوئی عام بندہ عمل کرنا یہ چاہتا ہے تو اس کا عام سادہ طریقہ یہ ہے، جب وہ اپنے بستر پہ جائے تو یہ وظیفہ کیسے کرے گا؟ آخری 3 کل سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس ایک مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونکے گا، اور اسی طرح چہرے والی جانب سے شروع کرتے ہوئے سامنے جسم سے دم اس طرح کرتے پورے جسم پہ دم کرے گا۔ اچھا یہ ایک بار ہوا، جی، پھر دوبارہ شروع کرے گا، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس، یہ ایک مرتبہ پڑھے گا، پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونکے گا، اور پھر چہرے والی جانب سے شروع کرتے ہوئے پورے جسم پہ دم کرے گا، اور اسی طرح یہی عمل تیسری بار پھر دہرائے گا، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ایک مرتبہ پھر پڑھے گا، پھونکے گا اور پورے جسم پہ دم کرے گا۔ اب یہ 3 کل 3 بار بھی مکمل ہو گئے، اور ہاتھوں سے دم پوری باڈی پہ یہ بھی 3 بار ہو گیا۔ اور یہ جو طریقہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اس میں موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور سورۃ فلق، ناس آخری 3 کل کے حوالے سے سنن ابی داود میں بھی حدیث موجود ہے، جی، عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس، جو بندہ یہ دونوں صورتیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے، ہر چیز کے لیے یہ کافی ہیں، یعنی ہر نقصان سے بچانے کے لیے، ہر برکت اگر اس نے حاصل کرنی اس کے لیے بھی کافی، یعنی ہر معاملے کے لیے یہ اس کے لیے کافی ہے، جو اس کو چاہیے، جس چیز سے بچنا ہے یا اسے کوئی نفع چاہیے۔ تو مختصر میں بتا دوں کہ اگر یہ جو عمل ہے سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، ہمیں وقت نکال کے اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو اس سے بہت کچھ ملتا ہے۔ میں صرف سورۃ فلق کی کچھ آیات کا بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی پناہ میں ہمیں لے لے، جی، جتنے شر ہیں ان سے بچا لے، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو کل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب سے جب ہم سوال کرتے ہیں میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کی جس میں شر موجود ہے، اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں، ومن شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اسی طرح اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، جی، یعنی رات میں جتنے شر موجود ہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے، جتنے شر ہیں اگر ہم یہ پڑھیں گے تو اس سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ جی، وہ سانپ، بچھو، رات کا حملہ، کوئی بھی شر ہو سکتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس سے اگلی آیت میں کیا ذکر ہے؟ پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگروں کے شر سے بھی اللہ نے جی، محفوظ کر لیا۔ اور اس سے اگلی آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے، حسد کرنے والے آج کل معاشرے میں کتنے۔ جی، تو میں جو سمجھا ہوں کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے ہمیشہ، یعنی رات کو سونے سے پہلے بستر پہ جب لیٹتا ہے یا عمل کر کے سوتا ہے، نظر بد سے بھی محفوظ رہتا ہے، اگر اس کو نظر لگی ہے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، جادو سے محفوظ رہتا ہے، اگر اس پہ جادو کا اثر ہے تو وہ زائل ہوگا۔ دنیا کے ظاہری اسباب جو ہیں سارے اختیار کرنے، اسی طرح روحانی بھی اور جسمانی بھی، یہ وہ دعا ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے جو آنے والی مصیبت ہے وہ ہم سے ٹل جائے گی۔ اگر ایک مصیبت آ چکی ہے، صدقے سے بلا ٹل جاتی ہے، جی، تو اگر آپ کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے تو وہ صدقے سے فوری نہیں جڑے گی، ہاں وہ کیا تھا کہ آنے سے پہلے اگر صدقہ کریں گے تو وہ ٹوٹے گی نہیں۔ تو ہمیں جادو، نظر بد، یہ سارے معاملات ہمارے اوپر پہنچے اس سے پہلے ہی ہمیں وظائف اور اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سارے ان مسائل سے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہی جادو کا اثر تب ہے جب ہم اذکار کرتے ہی نہیں ہیں، دعائیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ جب ہمارے اوپر یہ اثر پہنچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فوری اتر جائے، پھر اس کو وقت لگتا ہے۔
تو اس لیے اس طرح کے اثرات آنے سے پہلے ہمیں اذکار، دعائیں اور اس طرح کے عمل پر پابندی کرنی چاہیے. اللہ رب العزت انشاءاللہ محفوظ رکھنے والے. Thank you so much. So viewers, I hope that like me you all have got your answer related to this. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اور ہاں، اگر آپ نے ہمارا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے. اللہ حافظ.